أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین. صدق اللہ العظیم. دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں، آپ کو دیسی بی بی یو کے کا سلام پہنچے. آپ سب کو 23 مارچ 1940 کی قرارداد کا دن مبارک ہو. اللہ تعالیٰ آپ سب کو پاکستان کا اسلامی جمہوریہ پاکستان ہونا مبارک ہو. اللہ تعالیٰ تمام پاکستانیوں کو عزت وقار، کامیابی، حسن سلوک، اچھا اخلاق عطا فرمائے. آپ کی روزیوں میں، ایمان میں، زندگی میں، خوشیوں میں اللہ تعالیٰ اپنے فضل اور کرم سے برکتیں، رحمتیں نازل فرمائے اور ہم سب کو اپنے پاکستانی ہونے کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا سے پاکستان معرض وجود میں آیا اور انتھک کوششوں کے بعد، بے شمار قربانیوں کے بعد پاکستان آزاد ہوا. اس کی آزادی کو اسلام کے مطابق گزارنا اس کا مقصد ہے اور اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو بھرپور نعمتوں سے نوازا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر نعمت پاکستان پر تمام کر دی ہے، بے شمار کر دی ہے. اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کی زمین سونا اگلتی ہے. سونے جیسے چمکتے ہوئے یہ کھیت کتنے خوبصورت ہیں اور پاکستان کی زمین بہت زرخیز ہے. پاکستان کے لوگ بہت سکلڈ ہیں، ہنرمند ہیں، محنتی ہیں، بہت سمجھدار، انٹیلیجنٹ ہیں، بہت ہارڈ ورکنگ ہیں. پاکستان کے لوگ جب محنت سے، لگن سے کام کرتے ہیں تو پہاڑوں میں سے نہریں نکال لیتے ہیں، سڑکیں بنا لیتے ہیں اور پہاڑوں میں سے سونا نکال لیتے ہیں. جب وہ محنت مشقت کرتے ہیں تو پاکستان کو عظیم سے عظیم تر بنا لیتے ہیں. پاکستان کا مطلب ہے کہ پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ. پہلا کلمہ طیب، طیب میننگ پاک، پاک میننگ ہولی، پیور، اور پاکستان کا مطلب ہے پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ. یہاں پر اسلام پر چلنے والے لوگ رہتے ہیں جو قرآن اور سنت کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، معاشرے میں امن، چین، سکون، پیار، محبت سے رہتے ہیں، ایمانداری سے کام کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، سچ بولتے ہیں، امانت میں خیانت نہیں کرتے اور پاکستانی غریبوں کی مدد کرتے ہیں، مہمان نواز ہوتے ہیں، مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور کمزوروں کا ماں باپ بنتے ہیں، مدد کرتے ہیں اور دنیا بھر میں امن، چین، سکون اور عزت کا موجب ہیں. مسلمان کا مطلب ہے جو اللہ کی مان کر چلے. مسلمان کا مطلب ہے جو اللہ کی مان کر چلے، لیونگ ان ول آف اللہ سبحانہ و تعالی، جو اللہ پر بلیو کرتے ہیں اور اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کرتے ہیں، اس طرح زندگی گزارتے ہیں، اس کا مطلب ہے مسلمان. اور مومن کا مطلب ہے جس کے دل میں ایمان داخل ہو گیا ہو اور وہ اپنے اقرار باللسانی و تصدیق بالقلب، اقرار باللسانی و تصدیق بالقلب، اپنی زبان سے اقرار کرتا ہے اور اپنے عمل سے پروو کرتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا عبادت گزار، فرما بردار، نیک، صالحی عبادت گزار بندہ ہے، تو وہ ہوتا ہے مومن. یہ دیکھیں ہمارے سرسبز کھیت
کتنے ہریالے ہیں، اور پاکستان ایک جنت کا مثال قائم کرتی ہے۔ ہمارے ملک میں ضرورت ہے تو ایمانداری کی ہے، ضرورت ہے تو محنت کی ہے، ضرورت ہے تو لگن کی ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے ایک نعرہ لگایا پاکستان بنانے کے بعد، پاکستان کو مضبوط اور عظیم سے عظیم تر بنانے کے لیے، کہ امانت، دیانت، اخوت، امانت، دیانت، اخوت۔ امانت، ڈس آنیسٹ نہیں ہونا، امانت میں خیانت نہیں کرنا، دیانت ہر کام میں، لین دین میں ایمانداری برتنی ہے، اور اخوت بھائی چارے سے رہنا ہے، پیار محبت سے رہنا ہے، کیئرنگ اور شیئرنگ کرنی ہے۔ یہ ہمارے قائد اعظم نے ہمیں، محمد علی جناح نے ایک ویژن دی ہے، جس سے ہم اس وقت کے پاکستان میں سدھار لا سکتے ہیں۔ ہم سب کو اپنے آپ پر توجہ دینی ہے، اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے، پھر پاکستان ٹھیک ہو جائے گا۔ جیسے عوام ہوتے ہیں ویسے حکمران ہوتے ہیں، جیسے عوام ہوتی ہے ویسے ہی حکمران ہوتے ہیں۔ آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے اور سب کو سدھارنے کی ضرورت ہے۔ گھر میں اگر ایک بیوقوف ہو تو سارا ٹبر اس کو سمجھاتا ہے، ساری فیملی اس کو سمجھاتی ہے، گائیڈ کرتی ہے، اور جب سارا ٹبر ہی بگڑا ہوا ہو تو ان کو کون سمجھا سکتا ہے؟ یہی ہمارے ملک کا صورتحال ہے۔ اس 23 مارچ 1947 کا دن جو آج منایا جا رہا ہے، اس کی توسط سے، اس کے ذریعے سے میں اپنی آپ کو آواز پہنچانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پاکستان کو بے شمار نعمتوں سے نواز رکھا ہے، کسی چیز کی کمی نہیں چھوڑی۔ ہم نے اپنے آپ پہ سدھار لانا ہے، اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے۔ ہم اس دنیا میں 4 دن کے مہمان ہیں، اور اسلام جب شروع ہوا تھا مکہ مدینہ سے بڑی شان سے نکلا تھا اور ساری دنیا میں پھیل گیا۔ وہ اسلام کے قانون کے مطابق زندگیاں گزارنے سے امن، چین، سکون، پیار، محبت پھیلا اور اسلام پھیلا۔ اور جب ہم اسلام سے دور ہوتے گئے اور اسلام کے نام کے صرف رہ گئے، تو مسلمان کے نام کے رہ گئے، تو ہمارے جو ہمارا پروکار اسلام ہے، پروکار دین ہے، تو وہ لوگوں نے اس پر خلاف ہو گئے۔ اس لیے ہمیں اسلام کا جھنڈا بلند کرنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اگر ہم بھائی چارے سے رہیں گے، محبت سے رہیں گے، احساس ہمدردی کے ساتھ رہیں گے، تو انشاءاللہ تعالی ہم سب مل کر ترقی کریں گے۔ ہم یہاں کہیں بھی رہیں دنیا میں، مسلمان یہاں کہیں بھی رہے، سب ہم بہن بھائی ہیں۔ تمام انسانیت اسلام کی نظر میں بہن بھائی ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانیت کو حضرت بابا آدم علیہ السلام سے پیدا فرمایا، اور بابا آدم علیہ السلام نبی اول ہیں، اور بابا آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا فرمایا تھا۔ اس لیے ہم مٹی سے اناج کھاتے ہیں۔ جو چرواہے ہوتے ہیں، جو جانور ہوتے ہیں، وہ بھی گھاس پھوس کھا کر زندہ رہتے ہیں، گھاس توڑی کھا کر زندہ رہتے ہیں، ہم ان کو کھاتے ہیں، ویجیٹیرین اور نان ویجیٹیرین۔ تو پھر ہماری گزارا جو ہے وہ زمین پر ہے، زمین سے ہم پیدا ہوئے، باپ ہمارا مٹی سے پیدا ہوا، مٹی سے ہم نے ساری عمر مل کر کھایا، اور فوت ہونے کے بعد مٹی میں ہم نے مل جانا ہے۔ تو ہماری آکڑ غروری کیا کہتی ہے؟ مٹی کی طرح عاجز بن کے رہیں، مٹی کی طرح ہمبلنس لائیں اپنے آپ میں، مٹی کی طرح آپ بالکل سہ جانے والے بن جائیں، درگزر کرنے والے بن جائیں، کھلانے والے بن جائیں۔ مٹی کچھ بھی نہیں لیتی، پھر بھی آپ کو کھلاتی ہے۔ یہ دیکھیں، ہمارے پاکستان کا جو نیشنل فلاور ہے وہ یاسمین ہے، جو چنبیلی ہے، اس کی خوشبو بہت زبردست ہوتی ہے۔ اس سے بہت لوگ گجرے اور جیولری بھی بناتے ہیں، ہاتھ کے کنگن وغیرہ بناتے ہیں، اور یہ ہمارے
پاکستان میں بہت اچھی اگتی ہے اور بہت خوشبودار ہوتی ہے. یہ ہمارے ملک کا ایک قومی فلاور ہے. اور یہ سارے کے سارے فروٹ آپ یقین کریں پاکستان کے ہیں. پاکستان میں بھی کیوی بھی ہے, پیر بھی ہیں, ایپل بھی ہیں, اورنج بھی ہیں, سیب بھی ہیں, انار بھی ہیں. آپ مینشن کریں اور بے شمار پھل فروٹ سبزیاں اللہ تعالیٰ اناج اگا رکھا ہوا ہے. طرح طرح کا میوہ اللہ تعالیٰ نے بنا رکھا ہے. ہم صرف شکر کرنا بھول گئے ہیں. ہم جب شکر گزار بندے بن جائیں گے تو ہم ہر چیز کو انجوائے کریں گے. اللہ تعالیٰ کے ہر چیز کو بنائی ہوئی کو ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے اور ہمیں کوئی دکھ تکلیف نہیں رہے گی. ہم ہر چیز کے اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار شکر گزار صالحین عبادت گزار بندے بن جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ کا شکرانہ ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کے ساتھ انسان کے ساتھ بھلائی کی جائے, دنیا میں امن چین پیار محبت کو قائم کیا جائے, درگزر کی جائے. جس کے پاس تھوڑا ہے اس کو دیا جائے, جس کے پاس زیادہ ہے وہ اللہ کی راہ میں غریبوں پر خرچ کرے. یہ پیار محبت ہے. یہ ہماری پاسنگ آؤٹ ہو رہی ہے. ہماری بچیاں ڈاکٹر بن رہی ہیں, پائلٹس بن رہی ہیں, انجینئر بن رہی ہیں, آرکیٹیکٹ بن رہی ہیں, لوئر بن رہی ہیں. ہر شعبے میں ہماری بچیاں بھرپور نام کما رہی ہیں. ایک بار ہم بھی اس طرح کے کیڈٹ تھے اور آرمی کی ٹریننگ لے رہے تھے. اس طرح یہ بچیاں بھی ماشاءاللہ جب ہم ان کو دیکھتے ہیں تو خود کو اپنی اس جگہ پہ محسوس کرتے ہیں کہ کس طرح ہم ایک اچھے پاکستانی ہو سکتے ہیں, اچھے مسلمان ہو سکتے ہیں, اور کس طرح ہم اپنے دین کی تبلیغ کر سکتے ہیں, اور کس طرح ہم پاکستان کے عزت و وقار میں اضافہ کر سکتے ہیں, کس طرح ہم پاکستان کا نام روشن کر سکتے ہیں, کس طرح ہم اپنے ملک کی پہچان دنیا بھر میں قائم رکھ سکتے ہیں, کس طرح ہم اپنی خدمات پیش کر رہے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا فرمایا اور مٹی میں وہ ہم نے مل جانا ہے. یہ اللہ تعالیٰ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے. یہ کسی آرٹسٹ نے سمندر کے کنارے بیٹھ کر جو اپنے ہاتھ بنائے ہیں اور بچہ بنایا ہے, یہ اس کی اللہ تعالیٰ کی کاریگری دیکھیں کہ جس نے انسان کو پرفیکٹ طریقے سے بنایا ہے. شکر الحمدللہ رب العالمین. ہمارے پرانے زمانے میں مٹی کے گھر ہوا کرتے تھے, سادہ لباس ہوا کرتا تھا اور سادگی سے لوگ رہتے تھے. بہت امن چین سکون تھا. نہ وہاں پہ ٹی وی تھے, نہ فریج تھی, نہ بجلیاں تھیں, چڑیوں کا چہچہانا تھا, بیلوں کی گھنٹیاں تھیں, کنوؤں کا پانی میٹھا تھا. آج کل سب کچھ نفسا نفسی نے حبسہ حبسی نے لے لیا ہے. تو اگر ہم بیک ٹو بیسک چلے جائیں تو ہم پھر سکون کو تلاش کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. اللہ تعالیٰ تیرے آگے ہم جھکتے ہیں, تیرے جس کو سجدہ کرتے ہیں, تیرے سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں مسلمان کو کامیاب فرما, ان کی حفاظت کر, امن چین سکون عطا فرما اور ہم سب پر رحم فرما اور ہم اسلام کا جھنڈا بلند فرمائیں, اللہ کے دین پر چلیں. اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو جائے, اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے, اللہ تعالیٰ ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے. رب راضی تو جگ راضی, رب راضی تو جگ راضی. لوگوں کی پرواہ نہ کریں کہ لوگ کیا کہیں گے, صرف اپنے رب کی پرواہ کریں. وہ ہر ٹائم سنتا ہے, ہر بات جانتا ہے, ہر ٹائم ہمیں دیکھتا ہے. وہ کسی چیز سے غافل نہیں ہے. ہم غفلت میں ہیں. اللہ ہم کو ہدایت عطا فرمائے اور ہمیں معاف فرمائے اور نیک رستے کی طرف ہماری رہنمائی فرمائے. اللہم آمین. یہ ہمارا کشمیر ہے, یہ ہمارا کشمیر ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے جنت نظیر بنایا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہیں پر پاکستان میں صحرا ہیں, ریگستان ہیں, عربوں کی طرح پاکستان میں عربوں کی طرح ریگستان ہیں, انٹارکٹیکا کی طرح پاکستان میں برف پڑتی ہے. ہمارے پاکستان میں سمندر بھی ہیں, دریا بھی ہیں,
پہاڑ بھی ہیں، میدان بھی ہیں، سرسبز وادیاں بھی ہیں۔ ہمارے پاکستان کے لوگ بہت خوبصورت ہیں، بہت خوبصیرت بھی ہیں، با اخلاق ہیں، با کردار ہیں۔ ان کو جو اچھے لوگ ہیں ان کو کوئی لوگ مینشن نہیں کرتا، بتاتا نہیں ہے۔ جو کوئی بری بات ہوتی ہے اس کو میڈیا میں اچھالا جاتا ہے، اور ہمارا جو عزت و وقار ہوتا ہے اس کو پامال کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ شیطان کی چال ہوتی ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم اپنے پاکستان کی اصل شکل آپ کے سامنے لانے کی کوشش کریں گے کہ ہم پاکستانی ہیں اور ہمیں پاکستانی ہونے پر فخر ہے، ہم پاکستانی ہونے پر ہمارا فخر ہے۔ ہم دیار غیر میں رہتے ہیں، یہ ہم اس ملک میں پیدا ہوئے نہیں، ہم یہاں پہ پلے نہیں پڑے نہیں، ہم پر پاکستان کا بہت قرض ہے۔ ہم نے اپنے ملک کا حق ادا کرنا ہے، جیسا ہمیں اپنے ماں باپ کا حق ادا کرنا ہوتا ہے، اپنے بہن بھائیوں کا حق ادا کرنا ہوتا ہے، اپنی اولاد کا حق ادا کرنا ہوتا ہے، ایک مسلمان ہونے کا حق ادا کرنا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے بندے ہونے کا حق ادا کرنا ہوتا ہے۔ جب ہم اس حق کو ادا کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اللہ سے امید ہے کہ ہم سرخرو ہو جائیں گے، ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ شعبان کا مہینہ ہے، بڑے بابرکت دن ہیں، بڑے مقدر والوں کو یہ دن ملتے ہیں، ہم میں سے بہت سارے ہیں جو نہیں ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جنہیں تو ہدایت دیتا ہے اور صراط مستقیم پر چلتے ہیں، جو توبہ کرتے ہیں ان کی توبہ قبول کرتا ہے، اور ان جیسا جو تیرے خوب شکر ادا کرتے ہیں اور جن پر تو اپنا کرم فرماتا ہے۔ آمین آمین یا رب العالمین۔ یہ دعا ہماری سب کے حق میں قبول فرما۔ یا اللہ تو قادر المطلق ہے، تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ یا اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، قدرت والا ہے۔ تو ہم پر رحم فرما، ہمارے ملک پر رحم فرما، پاکستان پر رحم فرما، یو کے پر رحم فرما، امریکہ پر رحم فرما، آسٹریلیا پر رحم فرما، کینیڈا پر رحم فرما، چائنا پر رحم فرما، دنیا بھر کے جتنے بھی مسلمان ملک ہیں یا غیر مسلم ہیں سب پر رحم فرما۔ یا اللہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ان کے اخلاق ہمارے کردار پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ان کے حکام کو ماننے کی توفیق عطا فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ تو نے بہت خوبصورت بنایا ہے، اللہ ہمارے اخلاق بھی اچھے بنا دے، اللہ ہمارے اخلاق بھی اچھے بنا دے۔ یا اللہ تو ہماری حفاظت فرما، ہمیں خدمت خلق کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں کمزوروں کو تقویت عطا فرما۔ یا اللہ تو حفاظت پروٹیکٹ کرنے والا ہے، یا اللہ تو والی ہے، تو خدمت کروانے والا، نیک کام کرنے کی توفیق بھی تیری طرف سے ہے۔ یا اللہ ہمیں قوت عطا فرما، تقویت عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں نیک کام کرنے کے لیے امپاور فرما۔ یا اللہ جو بندے تیری رضا کے لیے، اللہ تیرے بندوں کی خدمت کے لیے یہ ہاسپٹل بناتے ہیں، مریضوں کی تیمارداری کرتے ہیں، ڈاکٹر بنتے ہیں، یا اللہ دن رات اپنا صرف کرتے ہیں، اور جو چار آنے ان کے ہاتھ میں کمائی آتی ہے وہ بھی اللہ تیرے راستے میں لگا دیتے ہیں، اللہ تو ان کا اس کیا ہوا قبول فرما۔ یا اللہ یا رب العالمین انہوں نے دن رات ایک کر دی، اپنے ماں باپ کا سب کچھ سرمایہ ایفرٹ انہوں نے تیری رضا کے لیے لگا دی۔ یا اللہ اس رضا کو قبول فرما، اور مسلمانوں کا اتفاق عطا فرما، سلوک عطا فرما، تقوی عطا فرما یا رب العالمین۔ یا اللہ ہم نے سنی ہے اپنے بڑوں سے کہ کس طرح پاکستان بنا تھا، کتنی قربانیاں ہوئی تھی، کتنی ٹرینوں کی ٹرینز بھری ہوئی شہید کر دی گئی تھیں۔ یا اللہ اس پاکستان کو اب اس مقصد کے لیے جس لیے بنایا گیا ہے اس مقصد پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے بچوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو حلال اور نیک روزگار عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے
جو جوان ہیں یا اللہ ان کو سمجھ بوجھ عطا فرما، یا اللہ جو ہمارے حکمران ہیں یا اللہ انہیں سیدھے رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہم سے ایسا کام لے لے سے تو راضی ہو جائے، اللہ اپنا شکر گزار اور فرما بدار بندے بنا، یا اللہ تیرے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، یہ سارے رنگ تیرے ہیں، تیرے کرم ہیں، یا اللہ تو نے اتنی پیاری دنیا بنائی ہے ہمارے دیکھنے کے لیے، ہمارے رہنے کے لیے، ہمارے کھانے کے لیے، یا اللہ ہمارے پہننے کے لیے، ہمارے لیے، یا اللہ اس کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اور سب سے بڑھ کر تو نے ہمیں امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنایا ہے، یا اللہ ہمیں امت ہونے کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ پاکستان کو بے شمار نعمتوں سے تو نے نواز رکھا ہے، یا اللہ ان نعمتوں کو کھا کے ہمیں شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمیں اپنے شکر گزار اور فرما بدار بندے بنا لے، یا اللہ یا رب العالمین ہمارے قدموں کو صراط مستقیم پر چلا، یا اللہ ہمارے قدموں کو صراط مستقیم پر چلا، یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے، یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے، پھر وادی فارو کے ہر ذرے کو چمکا دے، پھر وادی فارو کے ہر ذرے کو چمکا دے، پھر شوق تقاضا دے، پھر ذوق تماشا دے، اس دیدہ دینا کو پھر ویسے آ کے سہرا دے، یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے۔ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری، دور دنیا کا میرے دم سے اندھیرا ہو جائے، ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے، ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، درد مندوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا، میرے اللہ ہر برائی سے بچانا مجھ کو، نیک جو راہ ہو اس راہ پہ چلانا مجھ کو، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری، ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، درد مندوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا، میرے اللہ ہر برائی سے بچانا مجھ کو، نیک جو راہ ہو اس راہ پہ چلانا مجھ کو، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت
ہو خدایا میری لب پہ آتی ہے دعا کہ تمنا میری زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری. آمین. یہ دیکھیں ہمارا پاکستان کتنا خوبصورت ہے، دل کرتا ہے بس ان وادیوں کو دیکھتے جائیں اور یہاں پر رہیں. اللہ تعالیٰ لاکھ لاکھ شکر ہے، شکر الحمدللہ.